دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ کلمہ کون سا ہے؟ اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے۔ دو حرف ہوں، دو اسم ہوں، دو فعل ہوں، یا زیادہ اسم ہوں، ایک فعل ہو، دو فعل ہوں، ٹھیک ہے، یا جیسے بھی ان تینوں کو ملا کر جملہ بنایا جائے اس کو کہا جاتا ہے مرکب۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مفید ہے، ایک غیر مفید، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید آج صرف میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات جو میں کر رہا ہوں تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں مرکب مفید، یعنی اگلا کوئی بات کرے تو پھر سمجھ میں کچھ آئے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات کرے تو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید، یعنی فائدہ مند بات ہوئی ہے۔ جیسے ذہب زید، زید گیا، ایک مثال یہ ہے، زید گیا، اب ہر کوئی سمجھ جائے گا زید گیا۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے زید کہاں ہے، آپ کہیں گے زید گیا، وہ سمجھ جائے گا کیا مطلب ہے کہ چلا گیا۔ دوسری مثال کیا ہے؟ ائتی بالماء، پانی لا، یہ بھی جملہ ہر کوئی سمجھتا ہے، یہ بھی مرکب مفید ہے۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، پتہ چلا کہ زید چلا گیا، اور دوسری بات سے معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مرکب مفید کو؟ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا سبق ہے اور کل یہ سنانا ہے آپ نے، بلکہ پرسوں ہفتے کے دن۔ قاری صاحب اصل میں یہ 50 پہ پہنچے، کلاس 50 پہ شروع ہوئی، اس لیے میں تھوڑا سا یہ پڑھا دوں بس۔ کتاب ہے؟ کتاب ہی نہیں آپ کے پاس؟ آج کتابیں کل آ گئی ہیں، میں لے آؤں گا ہفتے کے دن انشاءاللہ، کتابیں نہیں آ گئی۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ مکہ کے دشمنوں کو جب پتہ چلا کہ اسلام مدینہ میں بھی پھیل رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی۔ ہجرت کا جو ٹاپک ہے، اس کا عنوان ہجرت، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکل کر 3 دن رات غار ثور کے اندر رہے، 3 دن اور رات غار کے اندر۔ غار کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے نیچے جگہ ہوتی ہے، سوراخ بنے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں غار۔ پہاڑ کے دامن میں جگہیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں غار، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ دوشنبہ یکم ربیع الاول 1 ہجری کو غار سے نکلے۔ دوشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، پیر کو دوشنبہ، پیچھے بھی گزرا یہ لفظ دوشنبہ، شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 ربیع الاول کو یکم ہجری، کیونکہ پہلا ہی سال تھا ہجرت کا، اس لیے یکم ہجری۔ اب ہجری کون سا سال چل رہا ہے؟ 1445، اوپر لکھا ہوا ہے کونے پہ 1445، یہ ہجری تاریخ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ کے لیے، مکہ سے مدینہ کے لیے، تو وہیں سے یہ سال شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہتے ہیں ہجری سال۔ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1445 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا، غار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے 1 ہجری کو۔ 2 اونٹ سفر کے لیے موجود تھے، ایک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پر صدیق اکبر سوار ہوئے، یعنی ابو بکر صدیق۔ دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ٹھیک ہے، اور ایک راستہ کا واقف شخص تھا، اور مدینہ کو روانہ ہوئے۔ اب کتنے لوگ ہوئے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، اور ایک عامر تھے جو سیدنا ابو بکر کے غلام تھے۔ چوتھا شخص کون تھا؟ جو راستہ جانتا تھا، جو لے کر جا رہا تھا۔ تو 4 بندے تھے ساتھ، اور ہجرت کا سفر کیا۔ جب دشمنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا سنا تو انہوں نے اس شخص کے واسطے بڑے بڑے انعام مقرر کیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنا کہ یہ نکل گئے ہیں مدینہ مکہ سے، تو بڑے بڑے انعام مقرر کیے کہ جو پکڑ کر آئے گا یا قتل کر کے آئے گا تو ان کو یہ انعام دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ پیچھے لگ گئے، مگر 2 شخص حضور تک پہنچے۔
دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے، ایک سراقہ بن مالک اور دوسرے بریدہ الاسلمی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وضاحت ہم بعد میں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اب کیا ہوا، ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ جب سے ہجرت کا سفر شروع ہوا سمجھو ہجری سن بھی شروع ہو گیا، ہجری سال بھی شروع ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ابھی ہجری تاریخ بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے۔ پہلے یہ بات ہے کہ آپ غار میں رہے، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں رہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا سفر شروع کیا تو 2 اونٹ ساتھ تھے، ابو بکر صدیق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عامر بن فہیرہ تھے، اور ساتھ میں کون تھے؟ جو ایک شخص ایسا تھا جو راستہ جانتا تھا۔ 4 بندوں نے مل کر ہجرت کی۔ جب ہجرت کی تو مکہ والوں نے انعامات رکھے کہ جو پکڑ کر لائے گا تو ہم اس کو یہ انعام دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگنے والے بہت سارے تھے، لیکن کون پہنچ سکے؟ ایک سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 جو تھے وہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا واقعہ وہ انشاءاللہ ہم آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا